ماشاءاللہ رمضان کی بھی آمد ہے علی بھائی، الحمدللہ. اور الحمدللہ رمضان کے حوالے سے سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سب سے پہلا روزہ بے شک نبی علیہ السلام نے ہی رکھا ہوگا یقیناً، اس کے بعد امتیوں میں سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا، اور روزے فرض کیوں ہوئے، اس کے پیچھے حکمت ذرا سی بتا دیں. دیکھیں فاسٹنگ تو ایک وہ تو سائنٹیفکلی ایک وہ پروون ہے، اس کے علاوہ کیا ہماری شریعت فاسٹنگ کا جو ایک کلچر تھا نا، وہ عرب میں تھا گھوڑوں کے لیے. وہ گھوڑوں کو روزے رکھواتے تھے، چونکہ گھوڑا ریگستان میں ٹف ماحول کا عادی نہیں ہوتا، تو اسے عادی کرنے کے لیے. اونٹ کے اندر تو ہے کہ وہ 1 مہینے کا پانی سٹور کر لیتا ہے، لیکن گھوڑے کو وہ پریکٹس کرواتے تھے کہ اگر اسے بھوکا پیاسا رہنا پڑے، کیونکہ بعض اوقات گھوڑے پہ آپ جلدی بیٹھ کے سفر طے کر سکتے ہیں، تو یہ کام کیا کرتے تھے. باقی اس طریقے سے کوئی روزے ان میں رائج نہیں تھے. 2 ہجری وہ پہلا سال تھا ہجرت کا جس میں رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے. اس سے پہلے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مسلمانوں پہ ایک روزہ فرض تھا، وہ عاشورہ کا روزہ تھا، 10 محرم کا. یہ فرض تھا، اور آلموسٹ کوئی 2 سے 3 درجن احادیث موجود ہیں بخاری مسلم میں عاشورہ کے روزے کے اوپر. جب رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے فرض کیے روزے، تو وہ پھر عاشورہ کا روزہ ہو گیا سنت. اب بھی ہے، اب سنت کے طور پہ، فرض نہیں ہے، سنت کے طور پہ ہے. اب رہا معاملہ کہ روزے فرض کیوں ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگاری کیا ہے کہ ایک چیز حلال ہے اور آپ خوف خدا کی وجہ سے اس حلال چیز سے بھی پرہیز کرتے ہیں کہ میرے رب نے منع کیا ہے. کھانا پینا، میاں بیوی کا ازدواجی تعلق، اس سے آپ رکتے ہیں. صوم کا مطلب ہی ہے رکنا، عربی میں روزے کے لیے صوم کا لفظ ہے. آپ حلال چیز سے بھی رک جاتے ہیں رمضان میں صرف اس وجہ سے کہ میرے رب نے منع کیا ہے، اتنی دیر کے لیے میں نے رکنا ہے. تو یہ آپ کی پریکٹس ہے کہ اگر آپ نے حلال سے بھی رکنا ہے تو پھر بدرجہ اولا آپ نے حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے. یہ پریکٹس ہوتی ہے.